السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ریاست کے تمام سرکاری، خانگی اور سرکاری امدادی تعلیمی اداروں میں کل 15 مارچ بروز منگل سے آدھے دن کا تعلیمی نظم ہوگا۔ اس سلسلے میں آج 14 مارچ کو ریاستی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن شریمتی اے دیو سینا IAS نے ریاست کے تمام ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹرز اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسرز کو ہدایت دی ہے کہ ریاست میں 15 مارچ سے جاریہ تعلیمی سال 2021-22 کے اختتام یعنی 30 اپریل تک تمام سرکاری اور خانگی پرائمری، اپر پرائمری اور ہائی اسکولز میں روزانہ صبح 7:45 تا دوپہر 12:30 تک تعلیمی نظم ہوگا اور دوپہر 12:30 طلباء کو مڈ ڈے میل یعنی دوپہر کا کھانا فراہم کیا جائے گا۔ ساتھ ہی 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کے پیش نظر طلباء کے لیے جاری خصوصی کلاسز باقاعدہ جاری رکھی جائیں گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاست میں دن بدن گرما کی شدت میں ہو رہے اضافے کے پیش نظر حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس آدھے دن کے اسکول کے دوران تعلیمی نظام ٹائم ٹیبل بھی جاری کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر پنجاب چرنجیت سنگھ چنی کو شکست دے کر سیاسی پنڈتوں اور عوام کو حیران کر دینے والے لب سنگھ نہ کوئی مالدار شخص ہیں اور نہ ہی ان کی بہت زیادہ سیاسی پہچان ہی تھی۔ وہ ایک موبائل شاپ میں میکینک کے طور پر ملازم ہیں۔ 45 سالہ لب سنگھ 1987 میں پیدا ہوئے اور 12ویں تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے موبائل ریپیئرنگ میں ڈپلومہ مکمل کیا اور ایک موبائل فون شاپ میں میکینک کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ لب سنگھ یوگوگ نے 2013 میں عام آدمی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ حلقہ اسمبلی بہادور سے نو منتخب رکن اسمبلی لب سنگھ کے والد درشن سنگھ روزانہ کی عزت پر مزدوری کرتے ہیں، جبکہ لب سنگھ کی ماں بلدیو کور ایک مقامی سرکاری اسکول میں جاب کرتی ہیں۔ 10 مارچ کو انتخابی نتائج کے بعد لب سنگھ رکن اسمبلی منتخب ہو گئے، لیکن ان کی ماں نے اس دن بھی اسکول میں باقاعدہ روز کی طرح اپنی خدمات جاری رکھیں اور اسکول میں جھاڑو دی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے لب سنگھ کی والدہ بلدیو کور نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ پیسہ کمانے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سخت محنت کی ہے۔ میرے بیٹے کی حیثیت سے قطع نظر میں اسکول میں اپنا یہ کام جاری رکھوں گی۔ بزم صدف انٹرنیشنل قطر کے زیر اہتمام اردو صحافت کی 2 صدی تقاریب 26 اور 27 مارچ کو حیدرآباد کے ویمنس کالج میں منعقد ہوگی۔ یہ اعلان جناب شہاب الدین احمد چیئرمین نے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کیا۔ اس موقع پر محترمہ رفعت جہاں کے علاوہ رفیہ نوشین اور پروفیسر نسیم بانو بھی موجود تھیں۔ شہاب الدین نے بتایا کہ اردو صحافت 2 صدی تقاریب کے موقع پر مختلف شعبۂ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو بین الاقوامی ایوارڈ پیش کیے جائیں گے۔ صحافی سہیل انجم حقانی القاسمی غضنفر قابل ذکر ہیں۔ 26 اور 27 مارچ کو 2 روزہ تقاریب کے دوران اردو صحافت سے متعلق کتاب کی رسم اجرا عمل میں آئے گی اور مشاعرے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ مولانا درویش میر قطب الدین علی چشتی بانی و محتمم جامعہ انور الہدا کشن باغ بہادرپورہ حیدرآباد کی 60 سالہ خدمات کے اعتراف میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک جلسہ احاطہ انور الہدا میں 12 مارچ کی شب منعقد ہوا۔ مہمانان خصوصی بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پروفیسر ڈاکٹر سید جہانگیر، مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی، مولانا پیر شبیر احمد صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش، مولانا حافظ عبدالغنی جناب محمد مشتاق ملک، حافظ عتیق الرحمن رشادی جناب عبد الرحمن بانعیم، سید مجاہد علی قاسمی و دیگر علماء کرام، محبان و معتقدین مرد و خواتین نے شرکت کی اور تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر مولانا میر قطب الدین چشتی کو چشتی دکن کے لقب سے ملقب کیا گیا اور مومنٹو بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں دیا گیا۔ حافظ پیر شبیر احمد صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش نے سپاسنامہ پیش کیا۔ مولانا سید نظام الدین، مولانا سید نور الدین علی عابد، جناب پیر صابر جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء، سید مجاہد علی، مفتی یوسف خان قاسمی، مولانا مبین قاسمی اور دیگر موجود تھے۔ دوسری نشست میں نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا جس کی صدارت مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم نے کی۔ شورا اکرام میں مفتی حافظ اکرام الحسن مبشر، مولانا نذیر نادر حسامی، مولانا پیر عبدالوہاب قاسمی، حافظ و قاری تاج الدین سعید، ڈاکٹر قاری محمد طیب پاشا قادری اور حافظ محمد علیم الدین واحد شامل ہیں۔
ہندوستان نے سری لنکا کو دوسرے ٹیسٹ میں بھی 238 رن سے ہرا دیا اور سیریز جیت لی۔ شریاس ایّر نے دونوں اننگز میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 92 اور 67 رن اسکور کیے۔ رشبھ پنت نے بھی جارحانہ اننگز کھیلی۔ بمراہ نے بہترین بالنگ کی اور اشون بھی کامیاب بالر رہے۔ روہت شرما نے ابھی تک 14 ٹیسٹ میچز میں اپنی کپتانی کی اور تمام میچز جیتے ہیں۔ ان کی کپتانی میں 5ویں سیریز ہندوستان نے جیتی۔ دوسری طرف کراچی ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 148 رن کے اسکور پر آؤٹ کرنے کے باوجود فالو آن کے لیے مجبور کرنے کے بجائے دوبارہ بیٹنگ کو ترجیح دی۔ پاکستانی کھلاڑی حیرت انگیز طور پر آسٹریلیائی بالرز کے آگے بے بس نظر آئے۔ حالانکہ جس وکٹ پر پاکستانی بالر ناکام رہے، اسی پر مہمان بالرز پوری طرح سے کامیاب ثابت ہوئے۔ آسٹریلیا چاہتی ہے کہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ رنوں سے شکست دی جائے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔